بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمران صادق ہے اور میں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ عزیز طلباء کرام، آج کا ہمارا ٹاپک نیا ہم نے باب شروع کرنا ہے، باب نمبر 100 یعنی تیسرا باب جو آپ کی اسلامیات کے بک کے اندر ہے وہ ہے سیرت طیبہ کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور ان کی زندگی کے چند اہم واقعات، یہ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ تو اس کے اندر سب سے پہلے بیٹا آپ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فتح مکہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی اور مدینہ کے اندر مسلمانوں کو اسلام کی طرف راغب کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد کثیر تعداد میں ہو گئی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ کثیر تعداد میں یعنی مسلمان کثیر تعداد میں ہو گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ اب دوبارہ اسی مکہ میں تشریف لے جایا جائے جہاں سے انہیں ہجرت کرنے پر کفار مکہ نے مجبور کیا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، اور کس طرح آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور کون کون سے حالات و واقعات پیش آئے، آج کی اس سبق میں ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں گے۔ تو تمام بچے اپنی بک کھول لیں، پیج نمبر 28۔ سب سے پہلے اس چیپٹر کا انٹروڈکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی کی زندگی دوسرے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ تھی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہدایت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس باب میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایثار اور قربانی کی درخشاں مثالوں کا ذکر کیا گیا ہے اور سیرت طیبہ کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ فتح مکہ کا پس منظر کیا ہے؟ صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ دونوں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، یعنی صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ دونوں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہوا تھا کہ عرب کے اندر رہنے والے جو قبیلے ہیں وہ جس بھی قبیلے کے ساتھ الحاق کرنا چاہیں، ملنا چاہیں، وہ مل سکتے ہیں، ان کو اجازت ہوگی۔ چنانچہ اسی طرح قبیلہ بنو خزاعہ یہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا۔ حلیف کہتے ہیں بیٹا ساتھی کو، یعنی مسلمانوں کا حمایتی بن گیا، مسلمانوں کا ساتھی بن گیا کہ اگر اب جنگ ہوگی تو قبیلہ بنو خزاعہ کس کا ساتھ دے گا؟ مسلمانوں کا ساتھ دے گا۔ اور ایک قبیلہ بنو بکر تھا، اس نے کفار مکہ یعنی قریش کے جو کفار لوگ، کافر لوگ تھے، ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ اب اگر مسلمانوں سے جنگ ہوئی تو بنو بکر کس کا ساتھ دے گا، کس کی حمایت کرے گا؟ کفار مکہ کی، قریش مکہ کی۔ جب یہ دونوں قبیلے آپس میں اکٹھے رہتے تھے، قبیلہ بنو خزاعہ اور بنو بکر، اور ادھر سے مسلمان مدینہ میں تھے اور کفار مکہ میں تھے، تو اب یہ دونوں قبیلے ایک ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی اور ان کی پرانی دشمنیاں تھیں۔ بنو بکر نے رات کی ایک تاریکی میں مسلمانوں کے حلیف جو تھا بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور جب بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف پر یعنی بنو خزاعہ پر حملہ کیا، تو بنو بکر جس کا حمایتی تھا یعنی کفار مکہ نے بھی اپنے حمایتی کا بھرپور ساتھ دیا، یعنی قریش مکہ نے بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا، جبکہ بنو خزاعہ اکیلا کا اکیلا تھا، مسلمانوں نے ان کا کوئی ساتھ نہ دیا۔ یہاں تک کہ بنو خزاعہ کے لوگ مکہ مکرمہ میں حرم میں داخل ہوئے اور وہاں پر پناہ لینا چاہی، تو بنو بکر کے لوگوں نے اور قریش کے کفار نے وہاں پر بھی ان کو قتل و غارت کی اور ان کو مارا پیٹا۔ تو ایک وفد پھر بنو خزاعہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے حلیف ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے حمایتی ہیں، ہمارے اوپر اس طرح مخالف لشکر نے حملہ کر دیا ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کفار مکہ سے معاہدہ کر چکے تھے کہ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے، مگر اب یہ بھی معاملہ تھا کہ بنو خزاعہ پر مسلمانوں کی وجہ سے ہی حملہ ہو رہا تھا کہ تم نے ان کی حمایت کا اعلان کیوں کیا؟ اب وہ مدد کے لیے بھی آ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جانثار صحابی حضرت دمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور
ان کو 3 شرطیں بتائیں کہ یہ جا کے کفار مکہ کو بتا دو. اگر وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط قبول کر لیتے ہیں تو اس مسئلے کا حل ہو جائے گا اور یہ معاملہ یہی ختم ہو جائے گا. وہ 3 شرطیں کون سی تھیں؟ یہ آپ کا شارٹ کوشچن نمبر 1 بھی ہے ایکسرسائز کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو کون سی 3 شرطیں پیش کی. یہ میں نے آپ کا شارٹ کوشچن بھی بنایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو کون سی 3 شرطیں پیش کی. تو اس کا جواب دیکھیں پیج نمبر 28 کی لاسٹ لائن. پہلا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوائنٹ دیا، شرط بتائی کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیں. یہاں لکھا ہو بیٹا خون بہا دیں کا مطلب ہوتا ہے خون کا بدلہ دیں، یعنی فدیہ دے دیں، یا جتنے لوگ ان کے قتل کیے بدلے میں اتنے لوگ قتل کروائے جائیں، چونکہ خون کا بدلہ خون ہوتا ہے یا پھر اس کا فدیہ ہوتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شرط یہی رکھی کہ جو تم نے ہمارے حلیف کے لوگوں کو قتل کیا ہے ان کے خون کا بدلہ دیا جائے. پہلا پوائنٹ اور پہلی شرط یہ تھی. دوسری شرط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھی کہ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائے. اگر تم قریش مکہ یعنی بنو خزاعہ کے مقتولین کے خون کا بدلہ نہیں دیتے تو پھر ایسا کریں تمہارا جو حلیف ہے بنو بکر اس کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائے. پھر بنو خزاعہ جانے اور بنو بکر جانے یہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے بدلہ لے لیں گے، چونکہ ہم تو بنو خزاعہ کا ساتھ نہیں دے رہے اگرچہ وہ ہمارا حلیف ہے. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 شرطوں کے بعد تیسری شرط یہ پیش کی کہ اگر تم نہ بنو خزاعہ کے مقتولین کے خون کا بدلہ دیتے ہو نہ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہوتے ہو تو تیسرے نمبر پر تم ایسا کرو، پھر جو تمہارا اور ہمارا معاہدہ حدیبیہ کے صورت میں ہوا ہے اس کو ختم کر دو. تم بھی اپنے فریق کا ساتھ دو، ہم بھی اپنے فریق کا ساتھ دیتے ہیں. اگر تم ہم سے لڑنا چاہو ہم بھی لڑنے کو تیار ہیں. یعنی جو جنگ بندی کا معاہدہ تھا اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دو. تو قریش مکہ نے جلد بازی کرتے ہوئے تیسری شرط کو یعنی معاہدہ حدیبیہ کو ختم کرنے کا فوری طور پر اعلان کر دیا. مگر جیسے ہی انہوں نے اعلان کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانسار صحابہ کے ساتھ تیار ہو گئے جنگ لڑنے کے لیے. قریش مکہ کفار مکہ کو احساس ہو گیا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے. انہوں نے فوراً ابو سفیان کو بھیجا کہ جا کر کسی صحابی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ یہ معاہدہ کیا جائے. مگر ان کی اب نہیں سنی جانے والی تھی. وہ ابو سفیان کفار مکہ کے نمائندے بن کر آئے مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا اور اسے کوئی جواب نہ دیا. چنانچہ وہ واپس مکہ مکرمہ واپس لوٹ گیا اور ناکام واپس لوٹ گیا. تو یہ آج کا جو ہم نے یہ پڑھا ہے ٹاپک فتح مکہ کا پس منظر. فتح مکہ کا پس منظر یہ آپ کا بیٹا تفصیلی سوال نمبر 1 ہے اور یہ جو سارا میں نے بتایا ہے یہ آپ کا پس منظر ہے اور آپ اس لانگ کوشچن نمبر 1 ہے آپ اس کا نشان بھی لگا لیں. اور یہ جو آج کے ٹاپک کے اندر جو میں نے شارٹ کوشچن بتایا ہے آپ اس کو بھی لکھیں گے اور یاد کریں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو آپ اپنے ٹیچر سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.